علم کا گھر فن کا مسکن مدرسہ محمودیہ، علم کا گھر فن کا مسکن مدرسہ محمودیہ، دین و حکمت کا نشیمن مدرسہ محمودیہ۔ إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر کرو، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ حکم صاحبان اور محترم و مکرم جناب علماء کرام اور تابعین بھائیوں، میں آج خاص طور سے اپنے تابعین بھائیوں سے خطاب کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تابعین کون تھا اور کون ہے، تابعین کون ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں تابعین۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے روبرو ہماری حاضری ہے اور سمجھنے اور یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے، آئندہ نسلوں کی بھی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ مسجد کی چہار دیواری میں اور بغیر پریس کے سلاٹوں والے کپڑے پہنے ہوئے اور سر پر ٹوپی اوڑھے ہوئے اور چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے اور شلوار ٹخنے سے اوپر کیے ہوئے یہ جو لوگ نظر آتے ہیں کوئی دوسری مخلوق ہے جو علم نہیں جانتی، جسے ترقی سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ لوگ قدامت پرست ہے، رجعت پسند ہے، ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، یہ انٹرنیٹ نہیں جانتے، کیسے خوش مزاج لوگ ہیں کہ ٹی وی نہیں دیکھتے، ایسے غیرت مند لوگ ہیں کہ اپنے اماں کو، بہن کو، اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو بغیر برقع کے باہر نہیں آنے دیتے۔ اذان دینا، امامت کرنا ان کا کام ہے، ان کی رسائی اور دور صرف مسجد تک ہے، اس کے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کی سوچ کام نہیں کرتی۔ یہ لوگ ترقی نہیں جانتے، یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، معمولی بات میں جذبات میں ابھر جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ غریب لوگ ہیں، ان کا کام لوگوں کو لڑانا ہے، فساد برپا کرانا ہے۔ یہ طالب علم کا وہ نقشہ ہے جو انگریز نے اپنے چیلوں چپاٹوں کو بتایا تھا۔ یہ طالب علم کی وہ شکل و صورت ہے جو آج مسلمانوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسہ میں داخل کیجئے تو وہی انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے دنیا کی سمجھ آنے دو، دکان اور کاروبار کا علم آنے دو، تھوڑی بہت انگریزی سے سیکھنے دو۔ میں اسے مدرسہ میں بھیج کر عضو معطل نہیں بنانا چاہتا، بیکار بنانا نہیں چاہتا۔ یہ طالب علم کی وہ شکل ہے جو انگریز نے بتائی، یہودیوں نے بتائی، امریکہ نے بتائی، جس کا ہمارے مسلمانوں نے بھی اعتبار کر لیا۔ اس لیے آج اسکول اور کالج والے، یونیورسٹی والے طلبہ سے چیتے ہیں، ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی شکل و صورت دیکھ کر تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ آؤ، اگر تمہیں طالب علم کی تاریخ دیکھنی ہے تو تمہیں تھوڑا سا سفر کرنا ہوگا، مکہ کی سنگلاخ وادی کی طرف جانا ہوگا۔ اس زمانے میں جب وہاں ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کر چکا تھا تو اسی وقت دار بنی ارقم میں پہلا مدرسہ بن چکا تھا۔ اس مدرسہ کا طالب علم کون تھا؟ صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان بن عفان تھے، علی تھے۔ اس مدرسے میں حضرت زید بن حارث پڑھتے تھے، اس مدرسہ میں بلال حبشی پڑھتے تھے، اس مدرسہ میں صحابہ نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ مدرسہ بند کر دو، ان لوگوں کو نکال دیا جائے اور مدرسہ بند کر دیا جائے، مدرسہ پر پابندی لگا دی جائے۔ ابو جہل نے کہا بند کرو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مدرسہ بند کرو تم غالب آ جاؤ گے۔ قرآن نہ سنو اور نہ سننے دو، قرآن نہ پڑھو اور نہ پڑھنے دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مگر دیوانے چل پڑے مدینہ کی طرف، مدرسہ سینے میں لیے ہوئے۔ وہاں مصعب بن عمیر پہلے مدرسہ کھولے بیٹھے تھے، پھر جا کر دوسرا مدرسہ قائم ہو گیا۔ یہ مدرسہ قائم ہوا، دنیا کے سارے لوگ پریشان، مدینہ کے منافق پریشان ہو گئے کہ مکہ والوں کی جان چھٹی تو مدینہ والوں پہ آ پڑی، یہ مدرسہ کرے گا کیا؟ مدرسہ نے بتایا کہ ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے یہ کہا موم اور مسعود کی داد ابو ہریرہ کو دیکھو، اس انس کو دیکھو، اس بلال کو دیکھو اور خباب کو دیکھو، ان مدرسہ کے طلبہ کو دیکھو، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں
غالب کر دیں گے. اور پہلے اپنی روٹی کا تو بندوبست کرو, اپنے کپڑوں کا نظم کرو. سڑکوں پر پڑے رہتے ہو کہ کوئی روٹی کے ٹکڑے دے دے اور تم کھا لیتے ہو, اور تم کہتے ہو ہم مدینہ میں خلافت کریں گے, ہم مکہ میں خلافت لائیں گے, ہم روم اور فارس کو فتح کریں گے. وما علینا الا البلاغ.